اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج کے دن قریب ہیں، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت سے خوش نصیب لوگ حج پر جائیں گے۔ آج میں آپ کو مناسک حج کے بارے میں مکمل گائیڈ لائن فراہم کروں گی کہ حج کے 5 دن کیسے گزاریں۔ حج کسے کہتے ہیں؟ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ حج کے 5 ایام یعنی دن کون سے ہیں؟ اسلامی سال کے 12ویں مہینے یعنی ذوالحج کی 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک 5 دن ایام حج کہلاتے ہیں۔ حج کے 5 مقامات کون سے ہیں؟ پہلا بیت اللہ، دوسرا صفا مروہ، تیسرا مینا، چوتھا مزدلفہ اور 5واں عرفات۔ یہ حج کے 5 مقامات ہیں۔ حج کی 7 عبادتیں کون سی ہیں؟ احرام، طواف، سعی، وقوف، رمی، قربانی، حلق یا قصر۔ حج کی 7 عبادتیں ہیں۔ اپنے حج کو حج مبرور اور آسان بنانے کے لیے 5 نکاتی عمل کون سے ہیں؟ حج کے دوران مشکلات پر صبر کرنا، عبادات پر شکر کرنا، سہولت پر عمل، قبولیت کی دعا اور شکر، سنت نبوی کی پابندی۔ حج کے یہ 5 نکات ہیں۔ حج کے پہلے دن یعنی 8 ذوالحج کے افعال یہ ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 نیت کرنا، نمبر 3 تلبیہ پڑھنا، نمبر 4 مینا روانگی اور نمبر 5 وقوف مینا۔ 8 ذوالحج کو نماز فجر مکہ میں باجماعت ادا کریں اور غسل یا وضو کر کے اپنی رہائش گاہ میں ہی احرام باندھ لیں۔ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں۔ احرام کے نفل سے فارغ ہو کر حج کی نیت کریں اور یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، میں حج کی نیت کرتی ہوں اور اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں اور دعا کریں۔ اب احرام کی تمام پابندیاں شروع ہو گئیں۔ طلوع آفتاب کے بعد مینا روانہ ہو جائیں۔ انتظامی آسانی کے لیے رات کو جانا بھی درست ہے۔ 8 ذوالحج کی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں مینا میں باجماعت ادا کریں۔ حج کے دوسرے دن یعنی 9 ذوالحج کے افعال یہ ہیں: نمبر 1 فجر اور تکبیر تشریق، نمبر 2 عرفات روانگی، نمبر 3 ظہر اور عصر، نمبر 4 وقوف عرفات، نمبر 5 مزدلفہ روانگی اور آخری نمبر 6 مغرب اور عشاء۔ حاجی 9 ذوالحج کو نماز فجر مینا میں ادا کریں۔ 9 ذوالحج کی نماز فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی نماز عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ اس لیے حاجی اور غیر حاجی دونوں کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ طلوع آفتاب کے بعد غسل، جو کہ سنت نبوی ہے، یا وضو کر کے تلبیہ کہتے ہوئے عرفات روانہ ہو جائیں۔ زوال سے سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں وقوف کرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر کوئی حاجی زوال سے غروب آفتاب تک ایک لمحے کے لیے بھی عرفات پہنچ گیا تو اس کا حج ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: الحج عرفہ، یعنی اصل حج تو عرفہ ہی ہے۔ یہ وقت قبولیت دعا کا خاص وقت ہے، اس لیے تمام وقت تلبیہ، خشوع و خضوع اور گریہ بیزاری کے ساتھ دعا اور استغفار میں مشغول رہیں۔ اپنے ماضی کے گناہوں اور کوتاہیوں پر اللہ کے حضور معافی مانگیں اور اپنے مستقبل کے لیے گناہوں سے پاک زندگی کی طلب کریں۔ وقوف عرفہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مندرجہ ذیل دعا کو بہترین دعا اور بہترین کلمہ قرار دیا ہے:
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور ہر تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز اپنے خیموں ہی میں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت اور عصر کی نماز عصر کے وقت ادا کریں۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ عشاء کے وقت میں باجماعت ادا کریں۔ پہلے مغرب کے 3 فرض ادا کریں، پھر تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھیں۔ اس کے بعد ساتھ ہی عشاء کے فرائض ادا کریں اور تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھیں۔ پھر مغرب کی 2 سنتیں، پھر عشاء کی 2 سنتیں اور پھر وتر ادا کریں۔ اگر کسی نے مزدلفہ پہنچنے سے پہلے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہ ہوگی اور اس کے ذمے مزدلفہ پہنچ کر گزشتہ بیان کردہ ترتیب سے دوبارہ نماز پڑھنا لازم ہوگا۔ یہ بڑی فضیلت والی اور مبارک رات ہے، اس میں زیادہ ذکر و تلاوت، تلبیہ اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس رات اپنے پروردگار کو خشوع و خضوع سے یاد کریں کہ دل میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی یاد نہ ہو۔ حج کے تیسرے دن یعنی 10 ذو الحج کے افعال یہ ہیں: نمبر 1 وقوف مزدلفہ، نمبر 2 مینا روانگی، نمبر 3 رمی، نمبر 4 قربانی کرنا، نمبر 5 حلق یا قصر اور آخری نمبر 6 طواف زیارت۔ وقوف مزدلفہ کی رات دعاؤں میں مشغول ہو کر گزارنے کے بعد فجر کی نماز اول وقت میں باجماعت ادا کریں۔ پھر سورج نکلنے تک ذکر و اذکار، دعا اور استغفار اور تلبیہ میں مشغول رہتے ہوئے وہیں وقوف کریں۔ اسی دوران مزدلفہ سے کنکریاں اٹھائیں جو جمرات کو مارنے کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ ہر حاجی چنے یا کھجور کی گٹلیوں کے برابر 70 کنکریاں مزدلفہ سے اٹھائے۔ طلوع آفتاب کے وقت مینا روانہ ہو جائیں اور مینا پہنچ کر سب سے پہلے جمرۂ عقبہ یعنی بر شیطان کی رمی کیجیے۔ اس دن رمی کا افضل وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، لیکن اس کا جائز وقت 10 ذو الحج کے طلوع آفتاب سے لے کر اگلے دن 11 ذو الحج کی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک ہے۔ 7 کنکریاں ہاتھ میں لے کر اس طرح کھڑے ہوں کہ مینا آپ کے دائیں جانب اور مکہ آپ کے بائیں جانب ہو۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر ایک ایک کنکری ستون پر مارتے جائیں۔ کنکر کا احاطے میں گرنا کافی ہے، ستون کو لگنا ضروری نہیں۔ کنکری مارتے وقت یہ کہیں: بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورجزا للرحمن۔ پہلی کنکری مارنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں اور جمرۂ عقبہ یعنی بر شیطان کی رمی کے بعد اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا نہ مانگیں۔ رمی کے بعد قربانی کیجیے۔ قربانی کرنا واجب ہے۔ اس قربانی کے لیے 3 دن یعنی 10، 11 اور 12 ذو الحج مقرر ہیں۔ ان دنوں میں جب چاہیں قربانی کر لیجیے۔ قربانی کرنے کے بعد مرد حضرات پورے سر کے بال منڈوائیں یا پورے سر کے بال انگلی کے پور سے کچھ زیادہ کاٹیں، مگر منڈوانا افضل ہے۔ خواتین پورے سر کے بال انگلی کے پور سے کچھ زیادہ کاٹیں، تاہم چوتھائی سر کے بال پور سے کچھ زائد کاٹ دیے جائیں تو کافی ہے۔ حلق یا قصر کی شرعی حیثیت فرض کی ہے اور اس کے بعد سوائے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے احرام کی باقی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ماقبل 10 ذو الحج کے جو 3 مناسک جمرۂ عقبہ یعنی بر شیطان کی رمی، قربانی اور حلق یا قصر ذکر کیے ہیں، ان کو ترتیب سے ادا کرنا واجب ہے۔ حلق یا قصر کے بعد غسل کیجیے، اس کے بعد طواف زیارت کی ادائیگی کے لیے مکہ روانہ ہو جائیں۔ اس کا وقت حلق سے فارغ ہونے کے بعد 12 ذو الحج کے غروب آفتاب تک ہے، تاہم 10 ذو الحج ورنہ 12 ذو الحج تک کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ طواف زیارت کی شرعی حیثیت فرض کی ہے۔
10 ذوالحج کو مندرجہ بالا تمام افعال و مناسک کی ادائیگی کے بعد مینا واپس آ جائیں اور رات مینا میں ہی گزاریں۔ حج کے چوتھے دن یعنی 11 ذوالحج کے افعال یہ ہیں: نمبر 1 تینوں جمرات کی رمی، نمبر 2 قربانی اگر پہلے نہ کی ہو، نمبر 3 حلق قربانی کرنے کے بعد، اور آخری نمبر 4 طواف زیارت اگر پہلے نہ کیا ہو۔ 11 ذوالحج کو زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کریں۔ پہلے جمرات اولا یعنی چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، پھر اس کے بعد قریب کچھ فاصلے قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا مانگیں، پھر جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں اور دعا مانگیں، پھر جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں لیکن اس کے پاس نہ کھڑے ہوں اور نہ دعا مانگیں۔ اس دن رمی کا سنت وقت زوال سے غروب آفتاب سے پہلے تک ہے، جبکہ اس کا جائز وقت زوال سے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک ہے۔ رمی سے فارغ ہو کر مینا واپس آ جائیں۔ 12 ذوالحج کو جمرات کی رمی سے فارغ ہونے کے بعد حاجی کو اختیار ہے کہ وہ مکہ واپس چلا جائے، اور اگر وہ مکہ نہیں جاتا اور واپس مینا جا کر مینا میں ہی رات گزارتا ہے تو اب اس کے ذمے 13 ذوالحج کو بھی زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنا لازم ہے۔ اس کی رمی طلوع آفتاب کے بعد زوال سے پہلے کرنا بھی جائز ہے۔ مندرجہ بالا افعال و مناسک ادا کرنے کے بعد آپ کا حج پایہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے، البتہ ایک طواف رہ گیا ہے جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ اس کا وقت مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے پہلے ہے، البتہ طواف زیارت کے بعد کوئی بھی نفلی طواف کیا جائے تو وہ طواف وداع کے برابر ہو جائے گا۔ اس طواف کی شرعی حیثیت واجب کی ہے اور اس کا طریقہ عام نفلی طواف کی طرح ہے، یعنی نہ اس میں رمل ہوگا اور نہ ہی اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی ہوگی، البتہ طواف کے 2 نفل ضروری ہیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.